جی آج بچوں کو کیا سکھائیں، اس کا پارٹ 4 ہے۔ پہلے اس پارٹ 4 کو سمجھنے کے لیے پہلے پارٹ 3 بھی ضرور سنیے گا، تاکہ آپ کے اس حدیث کا اپنی استطاعت کے مطابق مفہوم واضح ہو۔ اب جو چوتھی بات اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے بچے کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سمجھائی، وہ کیا تھی؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور اب مدد بھی اسی سے مانگے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا ہی کرتے، لیکن ایسا نہیں ہم کرتے۔ ہر طرح کی مددگار سے مایوس ہو کر، تمام اسباب سے نا امید ہو کر، تمام اپنی عقل کے مطابق مارنے کے بعد جب ناکام ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، پھر سب سے آخر میں اللہ کی ذات یاد آتی ہے۔ ہر ایک معاملے میں پہلے اللہ سے مدد طلب کریں۔ کوئی خبر سنیں، کوئی کام ہو، پہلے آپ اگر ٹائم ہے تو 2 رکعت حاجت کے بھی پڑھ کے کر سکتے ہیں، ورنہ آپ چلتے چلتے بھی کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر۔ پہلے رجوع اللہ کی طرف ہو، اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ سے مدد مانگے بغیر جب آپ دوست یا گھر والوں سے یا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں تو اکثر مایوسی ہوتی ہے۔ بچوں کے اندر یہ چیز ڈالیں کہ اگر اللہ سے مدد مانگنے کے بعد آپ کسی اور سے تعاون مانگتے ہیں تو آپ کو مدد مل جاتی ہے، کہ مدد کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے اور وہ آپ کا کام کر دیتا ہے۔ اس لیے چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑا سے بڑا کام، دونوں صورتوں میں بچوں کے اندر اور اپنے اندر بھی یہ چیز ڈالیں کہ آپ اللہ سے مدد مانگیں۔ ہم تو اپنی عملی زندگی میں بھاری بھرکم جہیز سے، بھاری بھرکم بری سے، اونچی بلند ڈگریوں سے، کوٹھیوں سے، پوزیشن سے، کاروں سے، شاندار سٹیٹس سے، شاندار جاب سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کے لیے ہمارا امان انہی چیزوں پر ہوتا ہے نا۔ ہاں جب ٹھکرائے جاتے ہیں تو پھر اللہ پکارتے ہیں۔ کیا جن کے پاس یہ سب کچھ ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں آتی ہے؟ پھر نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ کاریں کام آتی ہے، نہ سٹیٹس کام آتا ہے، نہ جاب کام آتا ہے، نہ ڈگریاں، نہ کوٹھیاں، پھر اللہ یاد آتا ہے۔ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو آگے رکھے نا، فرسٹ پریورٹی پہ۔ سب کچھ اس نے دیا ہوا ہے، ان سب چیزوں میں برکت بھی وہی ڈالے گا۔ تو بچے سے کہیں یہ چیزیں بیٹا ایک اسباب ہیں دنیا کے، ان اسباب کے اندر خیر ڈالنا، خیر کا پہلو پیدا کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی سٹیٹس آپ کے لیے کئی دفعہ عذاب بن جاتا ہے، اور وہی جاب آپ کے لیے سر سے درد سر بن جاتی ہے، اور وہی کوٹھی کئی دفعہ آپ کے لیے بے سکونی کا سبب بنتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں پہلے ہی گھر میں اچھا تھا یا اچھی تھی۔ رب سے مدد مانگیں۔ پھر 5ویں اور 6ٹھی بات جو آپ نے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑک پانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قلب اور ذہن میں بٹھائی اور جمانے کی کوشش کی، وہ یہ ہے کہ نفع کل کا کل 100% اور نقصان کل کا کل 100% اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے میرا پہلا لیکچر سنا ہو اس کے بارے میں تو آپ کو وہ الفاظ یاد ہوں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وجفت الصحف۔ یہ کیا بات سکھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
یہ بات جان لو کہ مخلوق اگر تجھے نفع پہنچانے پر اتفاق بھی کر لے تو نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اس قدر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا، اور اگر سب لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے لکھ دیا۔ لکھنا بند ہو چکا اور صحیفے خشک ہو چکے۔ تو ہم اس بات پہ اب آ رہے ہیں، 5ویں اور 6ٹی نفع اور نقصان دونوں تھی۔ تو یہ بچپن سے اپنے بچوں کے دل میں بٹھائیں، اور اگر ہمارے ذہن میں نہیں تھا تو ہم اپنے ذہن اور دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ نفع کل کا کل 100% اور نقصان کل کا کل 100% اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ڈگریوں کو، سٹیٹس کو، دنیاوی ٹھاٹ باٹ کو، اونچے اونچے مناصب کو، اعلیٰ خاندانوں کی پشت بنائی کو نفع بخش سمجھتے ہیں، حالانکہ ان میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کو نفع دے سکے جب تک اللہ انہیں آپ کے لیے نفع نہ بنائے۔ اس لیے ہماری تمام تر توقعات، آرزوؤں، امیدوں اور وابستگی کا مرکز اور محور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ کائنات کے جو باس ہے نا، کائنات کے جو مالک ہے نا، ان سے بنا کے رکھیے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کے وفادار بن کے رہیے، ان سے اپنا معاملہ کبھی نہ بگڑنے دیجیے گا۔ اللہ کے ہاتھ میں آپ کا نفع اور نقصان، کوئی آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں۔ اس رب سے دل لگائی، کچھ نہیں آپ کو کوئی بکھار سکتا اگر رب نہ اگر چاہے، اور جب رب نے نصیب میں لکھ دیا نقصان، وہ آپ کا کوئی نہیں پورا کر سکتا جب تک رب نہ چاہے۔ اس لیے آپ کا کام اپنے رب کا حکم ماننا، اس کے منع کردہ کاموں سے رکنا ہے۔ یہ بچوں کے دل میں ڈالیں، بیٹا آپ کے نصیب کا آپ کو ملتا رہے گا۔ یہی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پیر نہ چلائیں، آپ چلائیں، محنت کریں، لیکن اس کے پیچھے پڑ کے گناہوں میں نہ جائیں، اس کے پیچھے پڑ کے حرام میں نہ پڑیں۔ کسی سے ڈرے مت کہ کوئی آپ کی جاب چھین لے گا، آپ کی زندگی کی خوشیاں چھین لے گا۔ اگر یہ ہمارے آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو کوئی کسی کو جینے ہی نہ دے، کوئی کسی کو خوش رہنے ہی نہ دے۔ شکر ہے رزق ہر چیز کا مالک میرا رب ہے، ورنہ کوئی کسی کو کھانے ہی نہ دے۔ پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں بھوکے نہیں کبھی سوئے۔ اور آخری بات، 7ویں بات، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نوعمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن نشین کروا رہے ہیں، اس کا بھی تعلق عقیدے ہی سے ہے۔ یعنی یہ بات بھی اس لائق ہے کہ ہماری ہڈیوں کے گودے تک پہنچ جائے، رگ رگ میں سرات کر جائے، خون کی طرح ہماری فکر، سوچ، عمل میں گردش کرتی رہی۔ کیا بات ہے وہ، یہ کہ لکھنا بند ہو چکا اور صحیفے خشک ہو چکے۔ یہ تقدیر پر ایمان اور یقین ہے۔ اللہ کی لکھی ہوئی کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ رب کے فیصلے اٹل ہیں۔ فعل لما یرید، جو چاہتا ہے گھر گزرتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے لکھے ہوئے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ جن حالات میں، جس صورتحال میں، جس آزمائش سے اس نے آپ کو دوچار کیا، یہ پہلے سے لکھا جا چکا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، لہذا اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر اپنی زندگیوں سے اگر مگر نکل جاتا ہے، اور جب اگر مگر نکل جاتا ہے انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے کلاس کے شروع میں کہا تھا نا، لیبلوکم، اصل آپ کی آزمائش ہے کہ اس کے لکھے پہ راضی کون ہے اور اس کے لکھے پہ ناراض کون ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کو آپ کا مشورہ نہیں چاہیے، اللہ آپ ایسے نہ کرتے، ایسے کر دیتے، اللہ کو نعوذ باللہ کرٹیسائز بھی نہیں کرنا، یہ کیوں کیا اللہ، یہ کر دیتے۔ اللہ کو آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کیا میرے رب نے کیا، جو کیا بہتر نہیں بہترین کیا۔ میرے لیے جو اس نے لکھا سب سے بہترین ہے، وہ میرا پلانر ہے، اس نے پلان کیا میری زندگی ماں کے پیٹ میں، سو میں نے ایکسپٹ کیا۔ بچیوں میں یہ بات بہت پائی جاتی ہے، انہیں معاشرہ اس چیز کی طرف بہت بابر کرواتا ہے کہ تمہاری شادی ٹھیک جگہ نہیں ہوئی، تمہارے ماں باپ نے تم سے بڑا ظلم کیا ہے، اور یوں وہ اپنی قیمتی متاع حیات کو عرصہ دراز تک ضائع کرتی رہتی ہیں۔ لڑکوں پہ بھی ڈالی جاتی ہے، یار یہ تیرے قابل نہیں تھی۔ کس قسم کی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے نصیب میں یہی تھی، یہی ماں باپ تھے، یہ میرے رب کا حکم تھا، یہی بیوی تھی، یہی بچے تھے۔
کہا جاتا ہے ریاض کی شاندار یونیورسٹی سے فارغ التحصیل بچی اس کی شادی پسماندہ گاؤں میں ہوئی، مگر اس کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ اس قدر پیوست تھا کہ اس کے سوچنے کا انداز ہی بدل گیا۔ اس نے کہا یہ تو طے شدہ بات تھی، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم بند ہو گئے، صحیفے بند ہو گئے، اس سے میں کیسے بچ سکتی ہوں بھائی؟ میں کیوں اس خیال میں گھلوں اور اپنے اوقات اور صلاحیتوں کے قیمتی وقت کو ضائع کروں؟ کیوں نہ میں ان کا بہتر استعمال کروں؟ بس مجھے سوچنا صرف یہ کہ ان حالات میں کر کیا سکتی ہوں کہ جس سے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ میرے حصے کا کردار، میرا حصہ اتنا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ میں تیری رضا پہ راضی۔ یہ عقیدہ جب رگوں میں اتر جاتا ہے تو آدمی راضی ہو جاتا ہے، خواہ خواہ کی ٹوٹ پھوٹ سے بچتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جو کچھ عالم واقعہ میں ہوا اس کی لا علمی میں نہیں ہوا۔ ہم کہتے میں وہاں ہوتی نا کبھی نہ یہ کرنے دیتی، اللہ نہیں تھا وہاں، اللہ نے کیا۔ ہم کہتے گھر سے نہ وہ نکلتا اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، کس نے نکالا؟ رب نے نکالا۔ اس کے مرنے کی جگہ تھی، زخمی ہونے کی جگہ تھی۔ کاروبار مجھے پتا ہوتا ہے اس میں پیسہ ڈوبے گا، میں کبھی نہ ڈالتی، رب کو پتا تھا وہ پیسہ آپ کا اسی میں ڈوبنا تھا۔ کائنات کی مہار لمحہ بھر کے لیے بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتی، پتہ نہیں گر سکتا جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو، اور اس کا علم اور اس کے ہر حکم میں حکمت اور بھلائی 100% ہے، 99% نہیں ہے، 100%۔ لہٰذا حدیث کے ہر الفاظ ہر معاملے میں انداز فکر مثبت رکھنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ منفی انداز فکر کہ ایسا ہوا ہی کیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو جینے نہیں دے گا، ہر لمحے بے چین رکھے گا، ہر لمحے پریشان رکھے گا۔ اس موقع پر وہ حدیث بھی یاد رکھیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکلھا توکل، ہاتھ پاؤں توڑنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، کوشش اپنی ممکنہ حد تک لازم رکھے۔ اس کے بعد جو کچھ پیش ہے اس پر بہتری کی تدبیر کی ذمہ داری سے بھی آپ فارغ نہیں ہیں، آپ کرتے رہیں۔ یہ حدیث تو تقدیر پر رونے دھونے، ماتم کرنے، ہاتھ پاؤں توڑنے، مایوس ہونے اور گھبراہٹوں اور شکوے شکایت کے دفتروں میں عمر عزیز ضائع کرنے سے روک رہی ہے۔ بچوں میں یہ ڈال دیں بیٹا تمہارے نصیب کا کوئی چھین نہیں سکتا، لکھ دیا گیا، بس دعا کرو کہ وہ حلال کا ہو، غلط طریقے سے لے کے اس کو حرام نہ کر دینا۔ تمہاری صحت، تمہاری جوانی، تمہاری عمر سب کچھ لکھا ہوا ہے، تم اس لیے نہیں آئے کہ تم اپنی زندگی پلان کرو، وہ میرے رب نے کر دی ہے۔ تم سب اس لیے میرا بیٹا یہاں آئے ہو، میرے بچوں اس لیے یہاں آئے ہو کہ آپ نے اپنا اللہ رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ان کے منع کردہ کاموں سے رک جانا ہے اور ان کے حکم دیے ہوئے کاموں کو اپنا لینا ہے۔ آپ نے اللہ کے کسی کے حکم کے آگے نہ نہیں کرنی، مشورہ نہیں دینا، ناراض نہیں ہونا کہ یہ کیوں تو وہ کیوں۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہمیں جب بھی کچھ مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے، یہ شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ جب بچپن سے آپ اپنے بچوں کے دلوں میں یہ ڈال دیں گے کہ سب کچھ اللہ ہی دے سکتا ہے اور اللہ ہی دیتا ہے، تو پھر وہ غیر الہوں کے در پہ کیوں چاہیں گے؟ وہ ہم جیسے آپ جیسے بندوں کے در سے کیسے مانگیں گے؟ دینے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے، لینے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ یہ بچوں کے اندر ہمیں راسخ کرنا ہے، یہ بچوں کو ہم نے سکھانا ہے، ہم نے بتانا ہے کہ بیٹا کوئی کچھ نہیں آپ کو دے سکتا، اگر وہ دے سکتا ہے تو رب کی ذات دے سکتی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتی۔ ہمیشہ بچوں کے اندر یہ چیزیں ڈالیں، حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق انہیں سکھائیں اور ہر حدیث کے اندر سے پہلو نکالیں، اس پہ غور و فکر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، بچوں کو بھی یہ چیز بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے اس حدیث کو سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کی اور اپنے بچوں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی
سکھانے کی کوشش کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ مکمل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ اس لیکچر کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر حدیث کوٹ کر دیتی ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے کہ ہم نے کیا کیا باتیں سیکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ تھا. آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں. تم اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کی حفاظت کرو تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب تمہیں سوال کرنا ہو مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو. اور یہ بات جان لو کہ مخلوق اگر تجھے نفع پہنچانے پر اتفاق بھی کر لے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اس قدر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر سب لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ نے جو لکھ دیا ہے. لکھنا بند ہو چکا اور صحیفے خشک ہو چکے. تو اس میں ہم نے جتنے پوائنٹ سم اپ کیے، پہلا یہ تھا کہ سفر ہو یا حضر ہو تربیت کا موقع ضائع نہیں کرنا. بلوغت کی عمر سے لے کے بلکہ 2 سال سے بلوغت کی عمر تک کو غلام کہتے ہیں. تربیت شروع کر دینی چاہیے. عقیدہ درست کرنا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کا اس کے اندر محبت ڈالنی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے. اور یہ اس سے بتانا ہے بچوں کو کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے تاکہ وہ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں. اور یہ بھی انہیں بتا دینا ہے کہ تقدیر لکھ دی گئی، صحیفے اب خشک ہو چکے ہیں، ہمارا صرف وہ عمل دیکھے گا. اور پھر جائزہ لے آخر پہ، کیا میں نے احفظ اللہ کا اہتمام کیا، دین کی حفاظت کی، پھونک پھونک کے قدم رکھا، سارا دن دیکھا کہ میرے گھر میں کون سے کام غیر شرعی ہیں، کون سے کام شرع کے برابر ہیں، کن کاموں میں میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلتی ہوں اور کن کاموں میں نافرمانی رسول اور نافرمانی اللہ کرتی ہوں، کون سے معصیت کے کام ہیں. یہ ضرور کوشش کریں میری بہنیں، سب آپ میری بہنیں ہیں، میرے بچے ہیں. اس کا بہت زیادہ حساب ہوگا اور بس یہ چند روزہ زندگی ہے، یہاں سے ہمیں نکلنا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ آپ اسی میں اس چیز کا اہتمام کریں. پھر دوسری چیز، کیا کبھی میں نے اللہ کو سامنے پایا؟ جب آپ اہتمام کریں گی تو آپ کو جا بجا محسوس ہوگا کہ اللہ آپ کے سامنے ہے. وہ اپنے اس طرح وجود کے ساتھ تو نہیں آئیں گے لیکن وہ اس طرح طریقے سے آپ کی مدد کریں گے تو آپ اپنے شہرک سے بھی زیادہ قریب اپنے رب کو محسوس کریں گی. اور کیا میرا تقدیر پر ایمان پختہ ہے؟ کیا میں نے ایکسپٹ کر لیا جو زندگی میرے رب نے میرے لیے لکھی؟ کیا میں اس پہ خوش ہوں، میں راضی ہوں؟ ان چیزوں کا بھی آپ نے اپنی جائزہ لینا ہے. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو گاہ بگاہ ہم لیکچرز کے ذریعے آپ کی رہنمائی کریں گے اور اپنی رہنمائی کریں گے، اپنی یاد دہانی کریں گے کہ بچوں کو سکھانے والی کیا چیزیں ہیں. اور اس کے لیے الرٹ رہیں، جہاں کی ایسا واقعہ دیکھیں، واقعہ سنیں، کوئی چیز دیکھیں کبریائی کی، اس کی بڑائی کی، بادشاہی کی چاروں طرف بکھری ہیں، فوراً بچے کو اس کے ساتھ جوڑیں. اور یہ جو 7 پوائنٹ اس میں ہے خاص طور پہ، ان پہ آپ خصوصی توجہ دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.